حضرت علامہ حلبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی سیرت میں لکھا ہے کہ نئے سرے سے کعبے کی تعمیر جدید صرف 3 ہی مرتبہ ہوئی ہے۔ پہلی مرتبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی تعمیر، دوسری مرتبہ زمانہ جاہلیت میں قریش کی عمارت اور ان دونوں تعمیروں میں 2735 برس کا فاصلہ ہے۔ تیسری مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعمیر جو قریش کی تعمیر کے 82 سال کے بعد ہوئی۔ حضرات ملائکہ اور حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے فرزندوں کی تعمیر کے بارے میں علامہ حلبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ یہ صحیح روایتوں سے ثابت نہیں ہے کہ باقی تعمیر کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ یہ عمارت میں معمولی ترمیم یا ٹوٹ پھوٹ کی مرمت کی تھی، تعمیر جدید نہیں تھی۔ اعلان نبوت سے قبل جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مخصوص احباب اور رفقا تھے وہ سب نہایت ہی بلند اخلاق، عالی مرتبہ، ہوش مند اور باوقار لوگ تھے۔ ان میں سب سے زیادہ مقرب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے جو برسوں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ وطن اور سفر میں رہے اور تجارت نیز دوسرے کاروباری معاملات میں ہمیشہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شریک کاروبار رازگار رہے۔ اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہما کے چچزاد بھائی حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ جو قریش کے نہایت ہی معظم رئیس تھے اور جن کا ایک خصوصی شرف یہ ہے کہ ان کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہی ہوئی تھی، یہ بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مخصوص احباب میں خصوصی امتیاز رکھتے ہیں۔ حضرت زماد بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو زمانہ جاہلیت میں طبابت اور جراحی کا پیشہ کرتے تھے یہ بھی اصحاب خاص میں ہی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد یہ اپنے گاؤں سے مکہ آئے۔ کفار قریش کی زبانی یہ پروپیگنڈا سنا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجنون ہو گئے ہیں۔ پھر یہ دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راستے میں تشریف لے جا رہے ہیں اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے لڑکوں کا ایک گول میل لگا ہوا ہے جو شور مچا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت زماد بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ شبہ پیدا ہوا اور پرانی دوستی کی بنا پر ان کو تنہائی رنج و غم قلب ہوا۔ چنانچہ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں طبیب ہوں اور جنون کا علاج کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خدا تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد چند جملے ارشاد فرمائے جن کا حضرت زماد بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قلب پر اتنا گہرا اثر پڑا کہ وہ فوراً ہی اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت قیس بن صائب مخزومی رضی اللہ تعالی عنہ تجارت کے کاروبار میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شریک کار رہا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گہرے دوستوں میں سے ایک تھے۔ کہا کرتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معاملہ اپنے تجارتی شرکا کے ساتھ ہمیشہ نہایت ہی صاف ستھرا رہتا تھا اور کبھی کوئی جھگڑا پیش نہیں آتا تھا۔ عرب میں اگرچہ ہر طرف شرک پھیل گیا تھا اور گھر گھر میں بت پرستی کا چرچا تھا مگر اس ماحول میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو توحید کے پرستار اور بت پرستی سے بیزار تھے۔ انہی خوش نصیب میں زید بن عمر بن نفیل ہیں۔ یہ علل اعلان شرک اور بت پرستی سے انکار اور جاہلیت کی مشرکانہ رسموں سے نفرت کا اظہار کرتے تھے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے چچزاد بھائی ہیں۔ شرک اور بت پرستی کے خلاف اعلان مذمت کی بنا پر ان کا چچا خطاب بن نفیل ان کو بہت زیادہ تکلیفیں دیا کرتا تھا، یہاں تک کہ ان کو مکے سے باہر کر دیا اور ان کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیتا تھا، مگر یہ ہزاروں ایذاؤں کے باوجود عقیدہ توحید پر پہاڑ کی طرح ڈٹے ہوئے تھے۔ یہ مشرکین کے دین سے متنفر ہو کر دین برحق کی تلاش میں ملک شام چلے گئے۔ وہاں ایک یہودی عالم سے ملے، پھر ایک نصرانی پادری سے ملاقات کی اور جب آپ نے یہودی اور نصرانی دین کو قبول نہیں کیا تو ان دونوں نے دین حنفی کی طرف آپ کی رہنمائی کی جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا دین تھا، اور ان دونوں نے یہ بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی اور وہ ایک خدائے واحد کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ یہ سن کر زید بن عمر بن نفیل ملک شام سے مکہ واپس آ گئے اور ہاتھ اٹھا کر مکہ میں با آواز بلند یہ کہتے رہے کہ اے لوگوں گواہ رہو کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوں۔ اعلان نبوت سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ زید بن عمر بن نفیل کو بڑا خاص تعلق تھا اور آپ کبھی کبھی ملاقاتیں بھی ہوتی رہتی تھی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ ایک مرتبہ وحی نازل ہونے سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقام
बलदहा की तराई में ज़ैद बिन अमर बिन नुफैल से मुलाकात हुई तो उन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने दस्तरखान पर खाना पेश किया। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खाने से इनकार कर दिया तो ज़ैद बिन अमर बिन नुफैल कहने लगे कि मैं बुतों के नाम पर ज़बा किए हुए जानवरों का गोश्त नहीं खाता, मैं सिर्फ वही ज़बीहा खाता हूँ जो अल्लाह ताला के नाम पर ज़बा किया हो। फिर कुरैश के ज़बीहों की बुराई बयान करने लगे और कुरैश को मुखातब करके कुरैश को मुखातब करके कहने लगे कि बकरी को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया और अल्लाह ताला ने इसके लिए आसमान से पानी बरसाया और जमीन से घास उगाई। फिर ऐ कुरैश, तुम बकरी को अल्लाह के गैर बुतों के नाम पर ज़बा क्यों करते हो? हजरत आसमा बिन अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा कहती हैं कि मैंने ज़ैद बिन अमर बिन नुफैल को देखा कि वो खाना काबा से टेक लगाए हुए कहते थे कि ए जमात कुरैश, खुदा की कसम मेरे सिवा तुम में से कोई भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पर नहीं है।